السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضا چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی چینل دھنک ٹی وی۔ آج کی میری ویڈیو اور ٹاپک ہے زینب بیٹی کے بارے میں۔ زینب بیٹی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ میری بیٹیوں جیسی ہی تھی۔ یہ ویڈیو آج میں نے یہ ٹاپک بھی اس لیے چنا ہے کہ کچھ دن پہلے، یہ 2-3 دن پہلے ایک پریس کانفرنس کا ایک ڈرامہ سا رچایا گیا جو نام نہاد خادم اعلیٰ کی طرف سے تھی، جس میں اس درندے کو جب پکڑا تو اس کی نسبت سے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ آپ نے وہ بھی دیکھا، مائک اس کے زینب کے والد کا مائک بند کرتے ہوئے بھی اسے بولنے نہیں دیا گیا، وہاں پہ کلیپنگ بھی کی گئی۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس پہ کلیپنگ کس چیز پہ بنتی ہے؟ اس مظلوم باپ کے سامنے جس کی بیٹی کو ابھی تک انصاف ہی نہیں ملا، ابھی تک نہیں ملا میرے خیال میں، اس کے سامنے وہ کلیپنگ کروا رہے ہیں، بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، جبکہ یہ تو حکومت وقت کا فرض ہوتا ہے، پھر بھی یہ کلیپنگ وغیرہ کر رہے ہیں۔ یہ بڑی بری بات تھی۔ اچھا، ایک اور میں اس میں بات کرنا، جو میرے اصل مقصد ہے نا اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا، یہ ایکچولی انہوں نے یہ جو ماشاءاللہ سے کام کیا ہے، عمران جو اس درندے کا نام ہے، اس کتی کے بچے کا نام ہے جس نے یہ کام کیا، 8 بچیوں کے ڈی این اے اس کے ساتھ میچ ہوئے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک یہ تو پریس کانفرنس کے بارے میں جو بھی بات تھی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے۔ ایک ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے وہ ایک بات کی کہ اپنے پروگرام میں کہ یہ ایک پورا مافیا ہے، ڈارک نیٹ ورک ہے، یہ کوئی ریکٹ ہے، بیرون ملک میں یہ سب چلتا ہے۔ تو اس نے دعویٰ کیا کہ 37 اس کے بینک اکاؤنٹس ہیں، 37 اس کے بینک اکاؤنٹس ہیں، ان میں بھی زیادہ تر فارن کرنسی اکاؤنٹ ہیں، فارن کرنسی اکاؤنٹ، کچھ ڈالرز میں ہیں، کچھ پاؤنڈز میں ہیں، کچھ یوروز میں ہیں۔ اچھا، وہ اس بندے کے وہ بندہ کرتا بھی کچھ نہیں تھا، یہی وہ بلیک میجک وغیرہ اس قسم کا، کالے جادو وغیرہ کا وہ کام کرتا تھا۔ اب اصل میں جو زیادہ مسئلہ جو ہے نا وہ اس بات پہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر شاہد مسعود نے یہ جو دعویٰ کیا ہے، یہ ایکچولی ہے کیا؟ اس پہ میری جو اپیل ہے نا وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ پلیز وہ اس پہ وہ JIT تشکیل دیں، جس میں کم از کم حکومت پنجاب کا کوئی بندہ نہ ہو، حکومت پنجاب کا کوئی بندہ نہ ہو۔ اعلیٰ جیسے وہ JIT بنائی تھی وہ پاناما لیکس کے متعلق، اس قسم کے بندے ہونے چاہیے اس میں، اس کو ویریفائی کریں کہ کیا یہ واقعی میں ایسا کوئی ہے، یہ ایک مافیا ہے۔ میرے خیال میں تو یہ ایک مافیا ہی ہو سکتا ہے، اس کے 37 بینک اکاؤنٹس ہیں، زیادہ تر ہیں وہ فارن کرنسی اکاؤنٹ ہیں، ان کو چیک کیا جائے، کہیں یہ موویز وغیرہ بنا کے یہ بیچتے تو نہیں ہے باہر ہماری بچیوں کی۔ زینب میری بیٹی بھی ہے، وہ میری بیٹیوں جیسی ہے، میں بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں، تو کم از کم یہی ان کو چیک کرنا چاہیے۔ اب وہ بڑے افسوس کی بات ہے، جب یہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے یہ دعویٰ کیا تو سوشل میڈیا پہ نا یہ اس قسم کی باتیں ہونے لگ گئیں کہ کچھ ڈاکومنٹس وہ آ گئے، کوئی فیک ڈاکومنٹس انہوں نے کچھ لوگوں نے، اور وہ یقیناً یہ نون لیگ کا میڈیا سیل ہے، وہ انہوں نے وہ اپلوڈ وغیرہ کیے سوشل میڈیا پہ کہ نہیں جی وہ عمران اور ہے، یہ عمران اور ہے، اس قسم کی وہ کافی باتیں ہونے لگی۔ اس پہ جو اس کا رد عمل آیا نا وہ رانا کتے کا، سمجھ تو گئے ہوں، اگر رانا کتا میں کس کو کہہ رہا ہوں، جو ہمارا وہ پنجاب کا وزیر قانون ہے، اس کا رد عمل آیا کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، جبکہ شاہد مسعود صاحب نے ایک اور بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس میں کچھ منسٹرز بھی ملوث ہیں، کچھ وزیر بھی ملوث ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی وزیر بھی ہے، اور اس نے کہا کہ ایک وزیر کا تو میں نام لینا نہیں چاہتا، میں لے نہیں سکتا،
ٹھیک ہے نا، وہ لائیو مطلب چینل پہ وہ بیٹھا ہوا تھا. تو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ ایک پورا ریکٹ ہے. 1999 میں ایک بہت بڑا جنسی ایک اسکینڈل آیا تھا سامنے. جاوید اقبال نامی ایک مطلب لاہور کا بندہ تھا. اس نے 100 سے زائد بچوں کے ساتھ زیادتی کی اور ان بچوں کی تصویریں کھینچتا تھا. تصویریں کھینچنے کے بعد ان کو مطلب تیزاب کے ڈرم وغیرہ، یہ جو مردے گالنے والا جو ہوتا ہے وہ کیمیکل سا ہوتا ہے، اس میں وہ ڈال کے ان کا نام و نشان مٹا دیتا تھا. اب اس وقت کے جو مطلب ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ بھی اس بندے کو اسلامی قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے. لیکن ہوا کیا تھا کہ اسے جیل میں ہی مار دیا گیا تھا. اور یہ کہا گیا کہ اس نے خودکشی کی. ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، کیونکہ اس کے پیچھے بھی بہت بڑا مافیا سرگرم تھا. وہ یہ مافیا بڑا سٹرونگ ہے. اس کے ساتھ بھی میرے خیال میں یہی کریں گے. اب میں کچھ وہ دیکھ رہا تھا کہ رحمان ملک صاحب نے جب یہ پکڑا گیا تو رحمان ملک صاحب نے وہ ایک قرارداد پیش کی سینٹ میں. وہ منظور بھی ہوگی. اس میں کہا گیا کہ اس کو سرعام پھانسی دی جائے. وہ منظور ہوگی. لیکن کچھ لبرل سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں، انہوں نے مثلا فرت اللہ بابر ہے، اس نے کہا جی کہ یہ تو جنرل ضیاء دور کی یاد تازہ ہو جائے گی. ایک اور ہے بیرسٹر، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کتے کے بچے کا، اس نے یہ بات کی کہ نہیں جی اس سے معاشرہ جو ہے نا یہ خون کا پیاسا ہو جائے گا. اور خصوصاً وہ جیو جنگ گروپ جو ہے، یہ تو غدار وطن ہے ہی، لیکن یہ اتنا گندا چینل ہے نا. اس کے وہ اخبار ہے دا نیوز اور ڈان وغیرہ، وہاں پہ داریے لکھے گئے کہ جی کیا یہ معاشرہ خون کا پیاسا ہو گیا ہے، اس سے یہ چیز ہو جائے گی، اس سے یہ کم نہیں ہوگی سزائیں وغیرہ، یا یہ جو کرائمز ہیں یہ کم نہیں ہوں گے. جبکہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دنیا میں سب سے زیادہ جو کم ریشو ہے نا اس کی کرائمز کی، وہ سعودی عرب میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اسلامی قوانین نافذ ہیں. اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، پھر چوری کرتا ہے تو اس کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ کوئی زنا وغیرہ یہ اس قسم کا کوئی کام کرتا ہے تو اس کو سرعام پھانسی دی جاتی ہے، بلکہ اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے. ایران میں بھی یہی قانون نافذ ہے. وہاں پہ سب سے کم ریشو ہے کرائمز کے. کیا وہاں پہ انسانیت یا انسان نہیں بستے؟ اب یہ جو درندہ ہے یہ بھی تو انسان ہی ہے نا، کتی کا بچہ عمران، یہ بھی تو انسان ہی ہے نا. لیکن اس نے یہ کام کیا کیا. اس کو میری بھی یہی اپیل ہے، میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ اس کو سرعام پھانسی دینی چاہیے. لیکن یہ کچھ لوگ جو ہیں نا یہ لبرلس ہے، جیسے وہ آسمہ جہانگیر ہے کتی کی بچی، وہ اس قسم کے بیانات دے رہی ہے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ وہ. جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ 1991 کی بات ہے، 81 کی بات ہے، 1981 کی. جنرل ضیاء دور میں ایک مطلب پپو نامی ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی لاہور میں. تو وہاں پہ اس نے جو سزا دی تھی نا، تو اسی جگہ پہ اسے کرین کے ساتھ لٹکایا گیا تھا، پھانسی دی گئی تھی. تو اس واقعے کے 10 سال تک کوئی بھی بچہ اغوا یا یہ جنسی زیادتی کا نشانہ نہیں بنا. 10 سال تک کوئی ایسا کرائم سامنے نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. یہ سزا دینے کی وجہ تھی. اسی طرح نواب کالاؤف باغ، اس نے بھی یہی کام کیا کہ بچہ کوئی اغوا ہو گیا تو اس نے پولیس والوں کے بچے اغوا کر لیے. اس نے انہیں کہا کہ بھئی اگر وہ بچہ آپ بازیاب کروا لیتے ہو تو آپ کے بچے آپ کو مل جائیں گے، نہیں تو وہ نہیں ملا تو پھر آپ کے بچے بھی نہیں ملیں گے. 2 دن میں وہ ریکور ہوئے، 2 دن میں وہ بچہ مل گیا. ٹھیک ہے نا. ایسی سزائیں مطلب. اب وہ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک جو ہے نا وہ یہی فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو، ایک منٹ میرے کو کال بھی آ رہی ہے، کہ اللہ پاک یہی چیز فرماتا ہے
کہ بھی ایسے لوگوں کو سزا بھی ایسی ہی دینی ہے، عبرتناک سزائیں دینی چاہیے تاکہ لوگ اسے عبرت پکڑے، ٹھیک ہے نا۔